لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غور کرنے کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ خداوند عالم کا خطاب کس سے ہے؟ خدا کا مخاطب کون ہے؟ خدا کا پیغام یہ ہر کسی سے نہیں ہے، صاحبان ایمان سے ہے، مومنوں سے ہے. یعنی خدا کا پیغام یہ مسلمانوں سے نہیں ہے، مومنوں سے ہے. مسلمان اور مومن میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ اگر مسلمان اور مومن ایک ہی ہوتے تو خداوند عالم کبھی اعرابی کے ایمان کی تردید نہ کرتا. جب اعرابی پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، تو خدا نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے. تو خدا نے ان کی تردید کر کے، ان کی بات کی کاٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو تم سب مسلمان ہو، مومن نہیں ہو. مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے. کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل میں نہ بسا لے. کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے. جب تک امام علی کی محبت اور ان کی ولایت دل میں نہ بیٹھ جائے کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. اور خداوند عالم کا خطاب ہے مومنوں سے. یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ بندے یعنی انسان پہلے مسلمان بنے اور مسلمان بننے کے بعد صاحب ایمان بنے، اور جب بندہ صاحب ایمان بنے گا تب خداوند عالم کے خطاب کا مخاطب بنے گا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند عالم کے خطاب کے مخاطب بنیں، خداوند عالم براہ راست آپ سے بات کرے، تو آپ کو مومن بننا پڑے گا. کیونکہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں جو مومن نہیں ہے خدا کیسے کلام کرتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے. خدا براہ راست کلام کرنا پسند نہیں کرتا، اے نبی آپ کہہ دیجئے. لیکن جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور جو خدا کے صاحبان ایمان بندے ہیں خدا ان سے کیا کہتا ہے؟ اے ایمان لانے والوں. خدا ان سے خطاب کرتا ہے، براہ راست خطاب کرتا ہے.
تو سب سے بڑا فائدہ ہے ایمان کا کہ انسان خدا کے خطاب کا مخاطب بنے گا اور خدا اس سے براہ راست کلام کرے گا کہ اے ایمان لانے والو تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اسلام ہے پائن درجہ اور ایمان ہے اعلیٰ درجہ۔ انسان پہلے مسلمان بنے اور مسلمان بننے کے بعد جب وہ صاحب ایمان بن جائے تب خداوند عالم کا پیغام اس سے ہے کہ اب تم تقوی الہی اختیار کرو۔ یعنی ایمان سے بڑی ایک چیز ہے تقوی الہی۔ یعنی ایمان فقط اور فقط دکھاوے کا ایمان یا دکھاوے کی محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان کے ساتھ تقوی الہی شامل نہ ہو۔ جب دل میں اہل بیت کی محبت بس گئی، دل میں اہل بیت کی ولایت بس گئی، اب خدا نے کہا تم تقوی الہی اختیار کرو۔ جب تم نے اہل بیت کی محبت دل میں بسا ہی لی ہے تو اب تم خدا کے واجبات کو انجام بھی دو اور خدا کے محرمات سے اجتناب بھی کرو۔ یہی تقاضا ہے اصل اہل بیت کی محبت کا، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہمارے علماء نے تقوی کے مراتب بیان کیے ہیں اور تقوی کی جو آسان سی تعریف کی ہے کہ تقوی کہتے ہیں واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا، اور یہی ایک ادنا درجہ ہے تقوی کا۔ ورنہ اگر آپ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیں، محرمات کے ساتھ ساتھ محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی اجتناب کریں تو تقوی کا درجہ اس کے آگے بڑھ جائے گا۔ جس طریقے سے آپ واجبات کو اور مستحبات کو انجام دیتے رہیں گے اور محرمات اور مکروہات سے بچتے رہیں گے ویسے ہی آپ کے تقوی کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ اچھا، خداوند عالم تقوی کا پیغام دے کیوں رہا ہے؟ خدا چاہتا کیا ہے؟ آخر خدا تمام لوگوں کو متقی بنانا کیوں چاہ رہا ہے؟ خدا اس لیے متقی بنانا چاہ رہا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ میرے نزدیک مکرم ہو جائے۔ خدا کی خواہش یہ ہے کہ کائنات اس کے نزدیک مکرم ہو جائے، تو خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے تم میں سے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ بندہ خدا کے نزدیک مکرم ہو جائے، تو خدا دعوت دے رہا ہے تقوی کی، کیونکہ خدا بتا رہا ہے تم میں سب سے زیادہ مکرم خدا کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب جس طرح تقوی کے مراحل بڑھتے رہیں گے ویسے ہی خداوند عالم کے نزدیک اکرام کے مراحل بڑھتے رہیں گے۔ خدا جو مکرم بنا رہا ہے یعنی خدا بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے اور خود خدا بندے سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ قربت کون سی ہے؟ یہ قربت ظاہری قربت نہیں ہے، یہ قربت معنوی قربت ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، خداوند عالم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہونا چاہتا ہے تو میں خدا اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو حد بیان کی جا رہی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے حد ہے، ورنہ خدا کے نزدیک کیا بالشت اور کیا ہاتھ۔ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہے گا تو میں اس سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا اس سے۔ تو آسان سا نسخہ ہے اور آسان سا طریقہ ہے خدا سے قریب ہونے کا تقوی الہی اختیار کرنا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تقوی الہی ایک معیار ہے، ایک میزان ہے۔ یہ دنیا بھری ہوئی ہے الگ الگ نظریات سے، الگ الگ رنگ کے لوگوں سے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، الگ الگ عہدے اور منصب سے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہے۔ یعنی اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا معیار الگ ہے بلند اور برتر ہونے کا۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کی نگاہ میں بلند کون ہے، بہتر کون ہے اور مکرم کون ہے، تو وہ کہے گا کیونکہ ڈاکٹر یہ ربی، یہ مطلب خدا ہوتا ہے مجازن، لوگوں کی حیات بچاتا ہے، جو انسان مر رہا ہے اس کو دوا دے کے زندہ کرتا ہے، تو اس سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے نزدیک مکرم شخص اور بہتر اور برتر شخص کون ہے؟ ایک ڈاکٹر۔ اگر آپ انجینئر سے پوچھیں مکرم شخص کون ہے، بہتر اور برتر شخص کون ہے، تو وہ بولے گا انجینئر۔ کیوں؟
کیونکہ انسان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، کئی ساری مشینیں بناتا ہے، یعنی وہ انسان کی جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اب اس کے لیے آسانی فراہم ہو جاتی ہے۔ تو جو اتنی آسانی فراہم کر رہا ہے، اتنا نیک کام کر رہا ہے، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اور کسی سے پوچھیں، گورے لوگوں سے پوچھیں، تو بتائے گا بھائی جو گورے ہیں وہ زیادہ برتر ہیں، وہ بہتر ہیں۔ اور یہ صرف کہہ نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ تاریخ میں یہ چیز نظریات آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اگر اس ترجیح کو دیکھیں، اس معیار، اس میزان کو دیکھیں، تو یہ معیار، یہ ترازو ناقص ہے آپ کا۔ اگر آپ کہیں گے ڈاکٹر افضل ہے تو انجینئر کبھی بلند نہیں ہو سکتا، مولوی کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں گے گورا بلند ہے اور مکرم ہے تو کبھی بھی کالا یا سانولا مکرم نہیں ہو سکتا، بلند مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ساری ترجیحات ناقص ہیں، یہ معیار ناقص ہیں۔ تو خداوند عالم نے ایک کامل معیار دیا ہمیں مکرم ہونے کا، بلند و بالا ہونے کا۔ خدا نے کہا سب سے مکرم شخص وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ مولوی ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ سانولا ہو۔ جس کے دل میں تقوی الہی ہے وہ مکرم ہے اور بلند و بالا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خدا نے ایک معیار دے دیا بلند و بالا ہونے کا۔ اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے، انجینئر بھی شامل ہے، مولوی بھی شامل ہے، گورے کالے بھی شامل ہیں۔ جتنے تصورات آپ اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ خدا کا معیار ہے، کامل معیار ہے۔ خدا نے پیغام دیا تقوی الہی اختیار کرو۔ تو اب بندے کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اس لیے میں نے اس موضوع کو مشخص کیا ہے۔ اب سب سے بڑی ذمہ داری ہے بندے کے اوپر کہ وہ ایسی چیز کو ڈھونڈے جس کے ذریعے سے تقوی الہی اختیار ہو جائے، جس کے ذریعے سے انسان متقی بن جائے۔ اب یہ پریشانی انسان کی تھی، اب یہ ذمہ داری انسان کی تھی کہ وہ ڈھونڈے۔ خدا نے ایک اور احسان کیا بندوں کے اوپر۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر خدا نے روزے کو فرض کر دیا ہے جیسا کہ تمہارے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا تھا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ ذمہ داری جو انسان کے اوپر تھی کہ وہ تقوی الہی کے ذرائع کو ڈھونڈے، خدا نے بتا دیا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تم روزہ رکھو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان متقی بن سکتا ہے اور تقوی الہی اختیار کر سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ جو روزہ ہے جس کے ذریعے سے تم تقوی الہی اختیار کر رہے ہو، اس کا ثواب تم درک نہیں کر سکتے۔ باقی جو عبادات ہیں ان کا ثواب روایت میں موجود ہے، کسی کا 70,000 سال کی عبادت کے برابر، کسی کا کتنے سال کی عبادت کے برابر، لیکن خدا فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب میرے ذمہ ہے، میں اسے دوں گا۔ روزے کا ثواب کوئی درک نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے تقوی الہی اختیار کرنے کا۔ تو اب یہ روزہ تقوی الہی اختیار کرنے کا ذریعہ اس وقت بنے گا جب یہ روزہ حقیقی روزہ ہوگا، جب ایسا روزہ ہوگا جیسا خدا نے ہم سے طلب کیا، جیسا خدا نے ہم سے چاہا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ 3 طرح کی تقسیم پر مبنی ہیں۔ ایک عام روزہ، چونکہ بچے بھی ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس جو باتیں بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں۔ روزے کی تقسیم 3 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا روزہ ایسا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ جو ہمارے وہاں لوگ رکھتے ہیں اکثر اسی کی تعداد ہے، یعنی اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچانا، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک بھوکے رہنا، اسے صوم البطن کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ روزہ کفایت کرے گا تقرب الہی کے لیے؟ کیا یہ روزہ ذریعہ بنے گا جس کے ذریعے سے انسان تقوی الہی اختیار کر لے؟ تو امام نے فرمایا، امام علی نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما۔
امام نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا سوائے بھوک اور پیاس کے. یعنی امام نے ایسے روزے کو بھوک اور پیاس سے تشبیہ دی ہے اور تعبیر کی. امام فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ تمہارا بھوک اور پیاس ہے, یہ روزہ نہیں ہے, تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اب کیسا روزہ رکھنا چاہیے کہ جو تقوی الہی کا ذریعہ بن جائے؟ وہ ہے خاص روزہ. وہ کیسا ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سمتا فلیصم سمعک وبصرک وجلدک. اگر تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارا کان بھی روزہ رکھے, تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, تمہاری جلد بھی روزہ رکھے. اور امام نے یہ ساری چیزیں بیان کی. اس کے بعد امام نے کہا لا یکونو یوم صومک کیوم فطرک. ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزے والا دن افطار جیسا دن ہو جائے. یعنی ابھی بھی کوئی چیز کمی ہے. اگر روزہ آپ نے آنکھ کا رکھا, کان کا رکھا, اپنی جلد کا رکھا, زبان کا رکھا, ابھی بھی ایک کمی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ خلوص کی کمی ہے. آپ کا دل ریا سے پاک ہو, دکھاوے سے پاک ہو, آپ کا روزہ فقط اور فقط خدا کے لیے ہو, تو یہ ہوتا ہے صوم القلب. اور پھر امام علی فرماتے ہیں اسی روزے کی تقسیم کے اعتبار سے امام نے فرمایا صوم القلب خیر من صیام اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن. امام صوم واحد ہے, صیام جمع ہے. امام فرماتے ہیں کہ صوم القلب یعنی دل سے رکھا ہوا روزہ, یعنی مفطرات روزہ سے بھی آپ پرہیز کریں, آپ کا آنکھ کان ناک سب روزہ رکھے اور آپ کا دل بھی روزے سے ہو, ایسا روزہ صوم القلب کہلاتا ہے. امام فرما رہے صوم القلب یعنی ایک روزہ دن کا ایک روزہ دل کا یہ بہتر ہے لسان کے کئی روزوں سے, زبان کے کئی روزوں سے. اور زبان کا ایک روزہ بہتر ہے آپ کے پیٹ کے کئی روزوں سے. امام نے بتا دیا کہ وہ روزہ جو تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے, جو تقوی الہی کا ذریعہ بنتا ہے, وہ خاص الخاص روزہ ہے, وہ صوم القلب بھی ہے, جس میں عام روزے کی بھی شرائط پائے جاتے ہیں اور خاص روزے بھی کی شرائط پائے جاتے ہیں, اور دل آپ کا خداوند عالم کے لیے خاص ہوتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو تقوی الہی اختیار کرو, متقی بن جاؤ, اور سب سے اچھی زیادہ راہ تقوی. خدا چاہتا ہے بندے کو اپنے سے قریب کرنا, تو آسان سا نسخہ کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرو. پھر آیت کا اگلا فقرہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی مسلمان صاحب ایمان ہو گیا, تقوی الہی اختیار کر لیا. اب تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تقوی تو اختیار کر لیا, لیکن ایسی کوئی سند ہے کہ تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد وہ تقوی کبھی زائل نہیں ہوگا, وہ کبھی برباد نہیں ہوگا؟ ایسے بہت سے عابد دیکھے گئے ہیں جنہوں نے تقوی الہی اختیار تو کر لیا لیکن اسے بچا نہیں پائے. اب یہ تقوی الہی بچے گا کیسے؟ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ خدا نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارا تقوی بچا رہ جائے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر ویسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا وجود ایک پانی کی طرح ہے. پانی کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہوتا, کوئی آکار نہیں ہوتا. پانی جب آپ فریج میں رکھیں گے اور آپ چاہیں کہ برف جمانا اس پانی کو, تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی برتن میں لیتے ہیں. اب پانی کا کوئی شیپ نہیں ہے, پانی کا کوئی آکار نہیں ہے, لیکن جب آپ نے کسی برتن کو لیا, اب جس طرح کا وہ برتن ہے پانی اسی طریقے سے ہو جائے گا اور وہ برف بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو صحبت ویسی ملی ہے. اگر چکور ہوگا تو برف چکور جمے گا, اگر تکون ہے برف تکون جمے گا, اگر گول ہے برف گول جمے گا. یہ ہے صحبت کا اثر. اگر انسان برے کی صحبت میں رہے گا تو برے صحبت کے اثر سے وہ برا بن جائے گا. اگر سچوں کی صحبت میں رہے گا تو سچوں کا اثر بنے گا, وہ خود صادق بنے گا اور اس کا تقوی الہی ہمیشہ باقی رہے گا.
تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تقوی الہی باقی رکھنا ہے، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب وہ سچے ہیں کون جس کے ساتھ ہمیں ہونا ہے؟ تاریخ نے تو بہت سارے صدیق ہمیں دکھا دیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ دنیا نے جنہیں صدیق کہا، خدا کے نزدیک وہ صادق نہیں ہیں، بلکہ خدا نے جنہیں صادق کہا وہ صادق ہیں۔ جن کے اوپر وحی کا پہرا ہے وہ صادق ہیں، جن کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے وہ صادق ہیں۔ صادق، آئیے میں دکھاتا ہوں تاریخ اسلام میں عرب کے وہ بدو لوگ کہ جو پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں صادق مانتے تھے۔ یہ ہے صداقت۔ خدا ایسے صادقوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے، ایسے صادق کا خدا حکم دے رہا ہے جنہوں نے ایسی صداقت سے کام لیا اور زندگی پر اتنا سچ بولا کہ ان کا لقب ہی صادق ہو گیا۔ خدا ایسے صادق کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن سے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم وارث انبیاء ہیں، ہمارے پاس پیغمبر کا علم ہے۔ اب آپ دیکھیں صداقت امام حسن کی۔ امام نے کہا بے شک ہم وارث انبیاء ہیں، اور پیغمبر کے پاس جو علم تھا وہ ہمارے پاس بھی علم ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ پیغمبر تو کھجور کے پیڑ کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کھجور کے پیڑ پر کتنے کھجور ہیں۔ تو امام مسکرائے، امام نے کہا یاد رکھنا جتنا علم پیغمبر کے پاس تھا پیغمبر نے وہ سارے علم ہمیں دے دیے ہیں، اور پیغمبر سے لوگ جب سوال کرتے تھے تو سیر کے اعتبار سے پوچھتے تھے کہ اس پیڑ پر کتنے سیر کھجور ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں علم پیغمبر کے ذریعے میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے دانے کھجور ہیں، میں سیر نہیں بتاؤں گا، میں دانے بتاؤں گا۔ جب معاویہ نے اتنا بڑا دعویٰ دیکھا، معاویہ کہتا ہے اچھا آپ بتائیے وہ سامنے کھجور کا پیڑ ہے، اس پر کتنے دانے ہیں؟ امام نے کہا 4004 دانے ہیں۔ زبان کی سچائی دیکھیے جس کے ساتھ خدا نے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کہا 4004 دانے۔ معاویہ نے ابن عامر کو حکم دیا جاؤ جا کر گنو۔ ابن عامر چڑھا درخت پر، کھجور کو توڑا، اور جب کھجور پیش کرنے لگا تو پہلے سے ہی ایک کھجور اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ آپ غور کریں، کھجور گنا نہیں گیا، توڑتے وقت کھجور گنا بھی نہیں ہے، فقط توڑا ہے، اور توڑتے وقت ہی کھجور چھپا لیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا ہم مانے بھلے ہی نہ، لیکن اگر کوئی دنیا میں صادق ہے تو وہ یہی صادق ہے۔ سچائی کا منکر نہیں تھا، صادق ہونے کا انکار نہیں کرتا تھا۔ بغض تھا، حسد تھا، کھجور چھپا لیا۔ اب جب دانے گنے گئے تو 4003 دانے نکلے۔ معاویہ نے طنز کیا، کہا اس میں تو 4003 دانے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کا نشانہ پھر بھی صحیح اندازے پر لگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے، 4004 کی بات کی تھی، 4003 نکلا، کتنے قریب گئے۔ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، امام غصے میں آ گئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ اندازہ نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ امام نے کہا ابن عامر، وہ کھجور کا دانہ جو تم نے اپنی مٹھی میں چھپایا ہوا ہے وہ تم خود دکھاؤ گے یا میں نکالوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام کا یہ جملہ کہ نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی میں جھٹلایا گیا ہوں، یعنی ایسے صادقوں کے ساتھ خدا نے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب انسان مومن بنے گا اور متقی بنے گا اور سچوں کے ساتھ رہے گا تو خداوند عالم نے ایسے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور خداوند عالم ایسے مومنین کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ چونکہ آپ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے بعد افطار کے بعد جو بدن میں ضعف محسوس ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے مد نظر میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ المختصر
انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ خدا کا تقرب حاصل کرے، خدا کی رضا حاصل کرے۔ انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے، اور تقوی الہی ہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام علی نے اپنی پوری زندگی تقوی الہی میں گزاری، اور جب امام علی کا آخری وقت آیا تو امام نے کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ اگر کوئی تقوی الہی اختیار کرے اور اپنی پوری زندگی تقوی الہی میں بسر کرے تو اس کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ ہم اور آپ خدا کے بندے ہیں، ہم سے جانے انجانے میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو انسان ایسا گناہ کر جاتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اور کبھی انسان گناہ کو اتنا ہلکا سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے دور نہیں رہتا۔ لیکن عزیزوں، خداوند عالم نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ ماہ رمضان اصل میں توبہ کا دروازہ ہے۔ خدا نے ماہ رمضان ہمیں دیا ہے ہماری بخششوں کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، خداوند عالم ہمیں معاف فرما۔ اور عزیزوں، ہم نے سب سے بڑا سبق تاریخ اسلام میں اگر لیا ہے تو جناب حر سے لیا ہے۔ جناب حر نے ہمیں بتایا کہ گمراہی سے نکل کر کیسے نور کی جانب آیا جاتا ہے۔ جناب حر نے ہمیں بتایا کہ وہ زندگی جو اب تک باطل کے تحت چل رہی تھی وہ حق کے تحت کیسے آتی ہے۔ جناب حر نے ہمیں بتایا اب تک وہ زندگی جو جہنم میں گزر رہی تھی وہ زندگی جنت میں کیسے گزرے گی۔ ہمارے سامنے جناب حر کا کردار موجود ہے۔ ہاں عزیزو، جناب حر یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا اور امام حسین کو لے کر کربلا آئے۔ امام حسین نے مشکلات کا سامنا کیا جناب حر کی وجہ سے، لیکن اگر حر توبہ نہ کرتے اور امام حسین کے لشکر میں شامل نہ ہوتے تو کبھی حر علیہ السلام نہ ہوتے۔ حر نے ہمیں درس دیا۔ شب عاشور ہے، جناب حر پریشان ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، جب وضو کے لیے پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں یہ وہی پانی ہے جو میں وضو کر کے بہا دوں گا، اور اسی پانی کے لیے فاطمہ کا لال پیاسا ہے اور حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب حر دل ہی دل سوچتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر فیصلہ کرتے ہیں اب مجھ سے رہا نہ جائے گا، اب میں حسین کی جانب جاؤں گا۔ جب جناب حر امام حسین کی جانب جانے لگتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیتے ہیں، اپنے بھائی کو لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بیٹے کو لیتے ہیں۔ جب چھوٹا سا قافلہ بنا کر جناب حر امام حسین کی جانب چلتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور مجھے اس طرح بنا دو جیسا ایک غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جناب حر کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ جیسے امام حسین نے دیکھا دور سے کہ حر آ رہا ہے، امام نے آواز دی اے عباس دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، اے بیٹا علی اکبر دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، آگے بڑھو میرے مہمان کا استقبال کرو۔ ہاں عزادارو، ہم اور آپ جب کوئی مہمان آتا ہے اسے کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، کچھ پینے کے لیے دیتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم مہمان کے سامنے وہ پانی رکھتا ہے، مگر آئے میرا مظلوم امام حر کو پانی بھی پیش نہ کر سکا۔ جیسے ہی حر امام حسین کے پاس آتا ہے، ایک مرتبہ حر اپنے کو گھوڑے سے گراتا ہے، امام حسین حر کو اٹھاتے ہیں اور امام حسین کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکاتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میری خطائیں میرے گناہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا اب بھی میری معافی ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا اے حر یہ نہ بھولو خدا غفار ہے، خدا بہت بخشنے والا ہے۔ ہاں عزادارو، اسی اسنا میں خیمے سے ایک آواز آئی
امام عزادارو اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ اونو محمد آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ماموں حر آپ پر میری ماں زینب کا سلام ہو۔ جناب حر نے سر و سینہ پیٹا اور کہا کہ اہل بیت کے گھرانے پر کیسی مصیبت کا وقت آ گیا ہے کہ آج غلام کو سلام کہا جا رہا ہے۔ جناب حر کہتے ہیں اے مولا یہ ساری مصیبتیں آپ کے اوپر میری وجہ سے ہوئی ہیں، مولا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ پر قربان ہو جاؤں۔ جیسے ہی حر چاہتے ہیں قربان ہونا، بیٹا آگے بڑھا، کہتا ہے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹا ہو اور باپ شہید ہو جائے۔ بیٹے نے اجازت لی، میدان قتال میں گیا، جنگ کی ایک آواز بلند ہوئی کہ میری مدد کو آئیے۔ اب جیسے ہی اس آواز کا سننا تھا جناب حر دوڑے دوڑے قتل گاہ کی جانب بڑھے۔ اب جیسے ہی جناب حر قتل گاہ کی طرف بڑھے، کیا دیکھا امام حسین پہلے ہی سے حر کے بیٹے کی لاش پر موجود ہے۔ جناب حر کہتے ہیں اے آقا یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کی لاشیں پر کیسے؟ امام نے کہا اے حر یہ گوارا نہیں ہوتا، یہ زیب نہیں دیتا کہ جوان کا لاشا ہو اور ضعیف باپ اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا اس جملے کو یاد رکھیے گا، جب کربلا کے میدان میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھائیں گے آپ سے لاشا اٹھایا نہ جائے گا، آپ آواز دیں گے اے بنی اسد کے بچوں آؤ میری مدد کرو، کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، باپ سے جنازہ اٹھایا نہیں جا رہا۔